Ich bitte Herrn Maulana Shamshatab. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون۔ معزز سامعین حضرات، خاکسار کو آج جس موضوع پر کچھ عرض کرنے کا ارشاد ہوا ہے وہ ہے مختلف مذاہب میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کا تصور۔ قدیم سے اللہ تعالیٰ کی یہ سنت رہی ہے کہ جب بھی دنیا میں عدل و انصاف کا فقدان ہوا، ظلم و ستم نے زور پکڑا اور بے حیائی اور بدکاری پھیلنے لگی، تو ایسی صورتحال میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ انسانیت کی رہنمائی کے لیے اور بھولی بھٹکی انسانیت کو دوبارہ خدا سے ملانے کے لیے اپنے انبیاء کو دنیا میں بھیجتا رہا۔ خدا تعالیٰ نے ہر علاقے اور ہر قوم میں رسول بھیجے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی بھی امت ایسی نہیں گزری جس میں خدا نے کوئی ہوشیار کرنے والا نہ بھیجا ہو۔ لیکن آخر میں خدا نے اس کامل اور عظیم رسول کو قرآن جیسی کامل کتاب دے کر تمام قوموں کی طرف مبعوث فرمایا، جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ وہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے۔ مفسرین اس غلبے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ غلبہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں مکمل ہوگا۔ دراصل یہی مسیح موعود امام مہدی بھی ہوگا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری زمانے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ لل مہدی و الا عیسیٰ، کہ عیسیٰ کے سوا اس زمانے میں کوئی مہدی نہ ہوگا۔ یعنی مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام اور امام مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں۔ چنانچہ نہ صرف اسلام بلکہ مذاہب عالم کی دیگر مقدس کتب بھی یہ گواہی دے رہی ہیں کہ دنیا میں ایک مرتبہ پھر ظلمت کا دور آئے گا، جب انسان خدا کی عبادت چھوڑ کر بدیوں کا راستہ اختیار کرے گا۔ اس وقت ایک مسلح دنیا میں ظاہر ہوگا جو اس دور کے اندھیرے کو روشنی میں تبدیل کرے گا اور انسانیت کی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے گا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ آئے گا جب اسلام کا صرف نام اور قرآن کی صرف رسم باقی رہ جائے گی، تب اللہ تعالیٰ مہدی موعود کو دنیا میں ظاہر کرے گا اور اس کے ذریعے سے اسلام کو غلبہ عطا کرے گا اور دین کی تجدید کرے گا۔ اسی طرح مشکات باب العلم میں اس دور کے مسلمانوں کی حالت یہ بیان فرمائی گئی، فرمایا کہ مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی وعلماؤہم شر من تحت ادیم السماء، یعنی ان کی مساجد بظاہر تو بھری ہوئی ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور اس دور کے علماء آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے۔ یہودی مذہب یعنی بائبل کے عہد نامہ عتیق میں آخری زمانے میں ایک مسلح کے آنے کی پیش گوئی بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ ملاکی نبی کی پیش گوئی ہے کہ تم نے اپنی باتوں سے خداوند کو بیزار کر دیا ہے، دیکھو میں اپنے رسول کو بھیجوں گا اور وہ خداوند جس کے تم طالب ہو ناگہاں اپنی ہیکل میں آ موجود ہوگا۔ ہاں، عہد کا رسول جس کے تم آرزو مند ہو آئے گا۔ اسی طرح انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے،
کیونکہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اب سے مجھے پھر نہ دیکھو گے جب تک نہ کہو گے کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے، یعنی آنے والا مسیح خود نہ ہوگا بلکہ اس کے نام پر آنے والا ایک وجود ہوگا۔ پھر لکھا ہے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ اسی طرح ہندو دھرم میں بھی 4 یگوں کا ذکر کیا گیا ہے، جن میں سے چوتھا یگ کل یگ کہلاتا ہے۔ یہ سب سے سخت ہے۔ جب اس یگ کا زمانہ آتا ہے تو بدی بڑھ جاتی ہے اور نیکی صرف چوتھا حصہ رہ جاتی ہے اور پھر بالآخر آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مہا بھارت بن پر صفحہ 689 پہ لکھا ہے کہ جس وقت کل یگ آ گیا سمجھ لیجئے کہ دنیا کی ہوا پلٹ گئی، وہ پاپ وہ گناہ ہوں گے کہ زمین کانپ اٹھے گی، لڑکے والدین کو بیوقوف سمجھیں گے، رضا جوئی فرمانبرداری کیسی، عورتیں لڑائی جھگڑے بکھیڑے سے خامدوں کے ناک میں دم لائیں گی۔ جب اس طرح سے دھرم کا پیالہ چھلکنے کو ہوگا تو بھگوان جی کو تکلیف کرنی پڑے گی کہ کل یوگی اوتار میں جلوہ دکھائیں گے، پاپ کی ناؤ ڈوبے گی اور دھرم کی بیل ہری ہوگی۔ پھر لکھا ہے سو ہے راجا، جب کل یگ کے اخیر میں بہت سے پاپ ہوتے رہیں گے تو نارائن جی خود دھرم کی رکشا کی خاطر سنبھل دیش میں کلنک کی اوتار دھارن کریں گے۔ اسی طرح سکھ مذہب میں بھی ایک موعود کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔ جنم ساکھی بھائی بالا میں حضرت بابا نانک رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے ایک مرید کی گفتگو کا ذکر ہے۔ لکھا ہے تا مردان نے پوچھا گرو جی بھگت کبیر جہا کوئی اور بھی ہویا ہے؟ شری گرو نانک جی نے آکھیا مردانیا ایک جٹیٹا ہو سی پر اساں تو پچھاں 100 برس تو بعد ہو سی، یعنی ایک موعود آئے گا جو جٹیٹا یعنی ذمہ دار ہوگا۔ پھر بدھ مت کی کتب میں آنے والے موعود کے بارے میں تحریر ہے کہ تب تھوڑے دنوں کے واسطے بھرم کے بادل روشنی کو دھندلا کر دیں گے اور مناسب وقت پر دوسرا بدھ پیدا ہوگا اور وہ تم پر اس سچائی کا اظہار کرے گا جس کی میں نے تعلیم دی ہے۔ آنند نے پوچھا ہم اس کو کس طرح پہچانیں گے؟ مبارک بدھ نے کہا میرے بعد جو بدھ آوے گا وہ میتریا کے نام سے موسوم ہوگا۔ اس پیشگوئی میں بتایا گیا ہے کہ آنے والا بدھ میتریا یعنی مسیحا کہلائے گا۔ پھر پارسی مذہب کی کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد ایک اور موعود کی پیشگوئی ملتی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ اس طرح ہے، لکھا ہے کہ جب ایرانیوں کے برے دن آئیں گے تو برے افعال ان سے سرزد ہوں گے تو عرب سے ایک مرد پیدا ہوگا ابراہیم کے پیروکاروں میں سے، تو ایرانیوں کا تمام تخت و سلطنت تاخت و تاراج ہو جائے گا اور سرکش زیر دست ہو جائیں گے۔ ایران کے آتش کدے اور بت خانے کی بجائے بے تصویر مکان کی طرف نماز پڑھی جائے گی اور یہ بے تصویر مکان عرب کے ریگستان میں آباد ہے۔ سفرنگ دساتیر صفحہ 188۔ اس سے خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ بتوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ یہ پیشگوئی ہمارے آقا و مولا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری ہو چکی ہے۔ پھر آگے لکھا ہے کہ ایک عرصے کے بعد ان کی آپس میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی اور وہ خاک پرستی شروع کر دیں گے اور روز بروز ان میں دشمنی اور جدائی بڑھتی چلی جائے گی، پس تمہیں اس سے فائدہ پہنچے گا، اور اگر زمانے میں سے ایک روز بھی باقی ہوگا تو کسی کو تیرے فرزندوں میں سے یعنی فارسی الاصل لوگوں میں سے کھڑا کر دوں گا جو تیری عزت و آبرو کو قائم کرے گا، اور یہ پیغمبری اور سرداری تیرے فرزندوں سے نہیں اٹھاؤں گا۔ احباب کرام، دنیا کے ان بڑے بڑے مذاہب یعنی اسلام، یہودیت، عیسائیت، ہندوازم، سکھ ازم، بدھ ازم اور پارسی مذہب کے ان حوالوں سے ظاہر ہے کہ کم و بیش تمام مذاہب ایک آنے والے مسئلے کے انتظار میں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جب دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے، کیا ہر مذہب میں الگ الگ مسئلے آئے گا یا آنے والا ایک ہی ہوگا جو تمام دنیا کی اقوام کی اصلاح کی خاطر بھیجا جائے گا؟ اس ضمن میں یاد رہے کہ تمام انبیاء میں سے صرف حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ایک ایسے وجود ہیں جن کے متعلق خدا نے فرمایا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ کہہ دے کہ اے تمام دنیا کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہو کر آیا ہوں۔ اور آنے والے موعود کو خود قرآن کریم نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا بروز اور ذل قرار دیا ہے۔ پس اگر آقا تمام دنیا کے لیے مبعوث ہوا تھا تو اس کا غلام بھی تمام دنیا کے لیے ہی مبعوث ہونا تھا،
اور اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام تمام دنیا کے لیے ہیں تو اس سے ظاہر ہے کہ مختلف مذاہب میں پائی جانے والی پیش